اس میں یہ آیت ہے یہ نہیں ہے کہ مومن کون ہیں؟ ہم بشہاداتہم قائمون، کہ وہ اپنی نمازوں کو شہادتوں سے قائم کرتے ہیں. لفظ ہے شہادات. مولانا ثقلین صاحب بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، دیگر یہاں پڑھے لکھے علماء بھی تشریف رکھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، عربی زبان میں ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، ایک ہوتا ہے جمع. واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع تین کو کہتے ہیں. کم از کم تین سے زیادہ 12 14 تک چلے جائیں، جب تک تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، وہ جمع کہلاتی ہے. شہادتن ایک شہادت، تثنیہ اس کی ہے اگر 2 شہادتیں ہیں تو شہادتین. اور قرآن مجید نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، شہادات، کم از کم 3 شہادتیں. جب قرآن یہ کہے کہ مومن وہی ہے جو اپنی نمازوں کو 3 شہادتوں سے قائم کرتے ہیں، ایک شہادت ہے لا الہ الا اللہ، دوسری شہادت ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تیسری شہادت کوئی تیرے باپ کی ہے تو تو لے، نہیں تو مولا علی کا نام لینا. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ایک جھگڑا چلایا ہوا ہے، ایک چکر چلا ہوا ہے کہ جی اس کے اندر جی یہ نام آ جاتا ہے الگ سے جو نہیں آیا تشہد میں، الگ سے نام آ جاتا. میں کہتا ہوں اگر تشہد ہے تو پھر پورا تشہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آگے پڑھیے، وہ بھی تشہد کا حصہ. پڑھے علماء کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ تشہد کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ السلام علینا. اب پڑھنے والا پڑھتا ہے سلام ہو مجھ پر، پہلے ہے مجھ پر، پھر اللہ کے نیک بندوں پر. اپنا نام تشہد میں لا رہا ہے کہ سلام ہو مجھ پر. ارے جس کے منہ پر بیوی کھلا مارے وہ تو تشہد میں ہے. جس کے بغیر علی کی ولایت کے نماز نہیں ہوتی اس کا نام باطل ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اس ممبر کی عظمت کی قسم ہے، میں نے حضرت آیت اللہ خمینی کے نمائندہ خاص سے دمشق میں جا کر حضرت آیت اللہ خمینی کے نائب خاص، دیکھیے سفیر سے ملنا آسان ہے، توجہ، لیکن ان آیت اللہ سے ملنا بڑا مشکل ہے. توجہ چاہتا ہوں، بڑی مشکل سے مجھے وقت ملا. اور میں جب وہاں گیا اور یہ مسئلہ میں نے پیش کیا، میں نے کہا جناب اس کے بارے میں جناب کا حکم کیا ہے؟ جناب کا حکم کیا ہے؟ پہلے وہ مسکرائے اور پھر عربی میں مجھ سے ارشاد فرمایا اور مجھ سے فرمانے لگے کہ کیا بات ہے، کیا آپ کے پاکستان میں
علی وجہ نزاع ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ علی وجہ نزاع بن گئے؟ میں نے کہا قبلہ کا حکم کیا ہے؟ کہنے لگے علی تو علی ہے، میرا فتویٰ یہ ہے کہ تشہد میں 12 میں سے جس کا چاہو نام لے دو۔ توجہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ موجب ثواب ہے، مبتل صلاۃ نہیں۔ توجہ ہے دوستو؟ یہ نہیں بس عزیزو، دو ہی کا تذکرہ ہے، محمد مصطفیٰ کا اور مولا علی مرتضیٰ کا، اور یہ دونوں نام کتنے اہم تھے، یہ کتنے پیارے ہیں فاطمہ کے لال کو۔ یہ خدا کی قسم ان دونوں ناموں کو پیش نظر رکھ کر میرا مولا حسین ارشاد فرماتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، پڑھیے فقہ الرضا، امام علی رضا علیہ السلام کی فقہ پڑھیے۔ پوچھنے والے نے سرکار سید الشہداء سے پوچھا، امام حسین علیہ السلام سے، کہ کیا ہم آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی تشہد میں لے سکتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، جس کی مجلسوں پر ہماری جانیں قربان ہو رہی ہیں۔ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، اجملہم، جتنے حسین اور خوبصورت طریقے سے لے سکتے ہو لو۔ وہ حسین کہ جس کو علی اور محمد اتنے پیارے تھے کہ اللہ سے خاص طور پر التجا کرتے تھے ہر وقت، یا اللہ ایسا بیٹا چاہتا ہوں جس میں محمد بھی ہو، جس میں علی بھی ہو۔ محمد اور علی کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ جس میں محمد بھی ہو، جس میں علی بھی ہو۔ اللہ نے کہا فاطمہ کے لال، تیرا دل کا چین دوں گا، صورت محمد کی ہوگی، نام علی ہوگا۔ پھر اللہ نے وہ بیٹا دیا جسے علی اکبر کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ شکل نانا کی، نام دادا کا۔ عزیزو کیا بتاؤں، مجھ میں ہمت نہیں ہے تفصیل میں جانے کی۔ اللہ نے ایسا حسین بیٹا دیا، امام حسین نے جس اللہ سے مانگا تھا اسی کے گھر میں محراب میں رکھا، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی، اور یہ کہہ کر فاطمہ کا لال اس شہزادہ علی اکبر کو مسجد میں چھوڑ کے گھر آ گیا کہ اللہ میں نے تجھ سے مانگا تھا، تیرے ہی نام پہ وقف کر کے جا رہا ہوں۔ ادھر بھائی گیا، ادھر بہن پہنچی، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کہا یا اللہ بھائی تجھے دے گیا، میں تجھ سے بطور امانت واپس لیتی، بہن اسی شہزادے کو واپس لے کر۔ اب وہ کیسا شہزادہ تھا، کیوں کر تھا، یہ آپ آنے والے اس میں سنیے گا۔ یہ ماشاءاللہ مصائب خان حضرات آپ کو بتائیں گے اس شہزادے کے بارے میں، مگر مجھے اتنا پتہ ہے عزیزان محترم کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ باپ کے دل کی خوشی کا اندازہ کب نہیں ہو سکتا، میرا معصوم امام ارشاد فرماتا ہے جب کسی کا سعادت مند بیٹا نیا لباس پہن کر باپ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا ذہن کہاں کہاں تک ہوتا ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے تاریخ میں 2 بیٹے دیکھے اور دونوں معصوم زادے، ایک کا نام ہے اسماعیل، بیٹا کس کا ہے؟ ابراہیم کا۔ باپ بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم۔ صرف اتنا کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہا تھا اس نے؟
یا بطف المأتمر، جو حکم ہوا ہے بابا کر گزرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور اس کے مقابلے میں ہم شکل پیغمبر سے، کربلا کا شہنشاہ کہتا ہے بیٹا علی اکبر، دین کی بقا کے لیے تجھے اس طرح میدان میں قربانی دینی پڑے گی. اب جواب سن لیجئے. وہاں کہا تھا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور شہزادہ کیا کہتا ہے بابا آپ فکر نہ کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، آپ مجھے شکر کرنے والا پائیں گے. یہ اکبر کا جواب ہے، وہ اسماعیل کا جواب تھا. صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر، شکر کیا جاتا ہے نعمت پر. جو چیز اسماعیل کو مصیبت محسوس ہو رہی تھی اسے حسین کا لال نعمت سمجھ کے گلے لگا رہا. وہاں منزل کٹھن تھی، امتحان سخت تھا، بوڑھا باپ تھا، جوان بیٹا تھا، کمر ہمت کس کے باندھی بیٹے کو لے چلے. ماں کو نہیں بتایا، پوچھنے پر صرف اتنا بتایا ایک دوست کے ہاں لے جا رہا ہوں. اور تاریخ ابراہیمی پڑھیے، نبی ہونا اپنی جگہ، مگر باپ کے بھی جذبات تھے. سارے رستے کہیں بیٹے کو کھڑا کیا تو ماتھا چوما، کبھی گلے سے لگایا، کبھی رخسار چومے، چومتے ہوئے لے آئے. اور جب منزل پر پہنچے تو ایک دم لٹایا نہیں، پہلے اپنی ابا اتاری، ابا سے زمین کو صاف کیا تاکہ بیٹے کو کنکر نہ لگ جائے، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. پھر بھی نہیں لٹایا، ابا کی 3-4 تہیں کی، اس کو بچھا دیا تاکہ بیٹے کو زمین سخت نہ محسوس ہو. پھر لٹا دیا. پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا، آنکھوں میں پٹی بن گئی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں بن گئے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گلے پر چھری رکھی، چھری چلا دی، چل گئی. رگے گردن کٹتی ہوئی محسوس ہوئی. اور جب پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا، دمبا ذبح ہوا تھا، بیٹا مسکرا رہا تھا. ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا واہ شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا. لیکن وہ اللہ کا خلیل تھا. اس نے کہا یا اللہ، کیا میرے جذبات میں، کیا میری آزمائش میں، کیا میرے امتحان میں کوئی کمی رہ گئی؟ کہا کیوں ابراہیم کہ تو نے بیٹے کو بچا لیا؟ اللہ نے کہا ابراہیم بات صرف اتنی ہے، ہم تیرے بیٹے کو اس لیے بچا رہے ہیں کہ اس کی ماں میں ابھی اتنا دمخم نہیں ہے کہ جوان بیٹے کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھے. یہ قربانی ہم نے ادھار رکھی، تیری نسل کے کسی فرد سے وصول کریں گے. اور یہ وعدہ کر ابراہیم کہ جب ہم اس قربانی کو وصول کریں گے تو بھی وہاں آ جانا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا. نہ باپ کی آنکھوں پہ پٹی ہوگی، نہ بیٹے کے ہاتھ پاؤں بندھیں گے. اور دیکھ ابراہیم، یہ جو تو نے چھری پھیرتے وقت کہا تھا نا اللہ اکبر، اب اللہ کے ساتھ ساتھ اکبر کو یاد رکھنا. نسل ابراہیمی پروان چڑھ گئی. خلیل کربلا، ذبیح کربلا کو لے کر میدان میں آ گیا. بات میں نے سمیٹ دی، تبرکن 2 جملے کہتا ہوں. اور وہاں حکم کیا ملا؟ اللہ نے کہا تھا کہ بیٹا ذبح کر. اور یہاں فاطمہ کا لال کہتا ہے اکبر بیٹا میں حکم دیتا ہوں، یہ میرا حکم ہے، جاؤ. فرما بردار بیٹے نے حکم سنا، بے اختیار رکابوں میں قدم ڈال دیے. کہا بیٹا اس طرح گیا تو کیا ہوا، پھر لطفی کیا آئے گا، اس طرح نہیں جانا. جا پہلے ماں کو سلام کر، جا بہنوں سے مل، جس نے 18 سال تک پالا ہے اس کی خدمت میں حاضری دے. اور یہ سنتے ہی جیسے ہی شہزادہ چلا ہے نا خیام کی طرف، تھک تو گئے ہیں آپ صبح سے اب تک، لیکن 2 جملے عرض کرتا ہوں تاکہ مصائب کے خانے میں میرا نام درج ہو جائے. جیسے ہی شہزادے نے خیمے میں قدم رکھا، اللہ نے جنت میں آواز دے کر کہا اسماعیل کی ماں ہاجرہ اگر ہمت ہے تو یہ منظر بھی دے. خدا کی قسم عزیزو، جیسے ہی وہ منظر نظر آیا، ہاجرہ نے جنت میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. کیا منظر دیکھا؟ بیٹے نے سلام کیا، ماں نے جواب ضرور دیا مگر منہ موڑ لیا. بیٹا ادھر آیا، ماں نے ادھر منہ موڑ لیا.
کہا اماں کوئی ناراضگی ہو گئی؟ کہا نہیں بیٹا ناراض نہیں ہوں۔ ماں پھر منہ کیوں موڑ رہی ہے؟ قدموں پر ہاتھ رکھ کر جو پوچھا، ماں نے کہا بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، ابھی تک تو زندہ ہے، ابھی تک زندہ۔ دیکھ بیٹا میں نے منت مانی ہے، تیرے سحروں کی نہیں، تیری شادی کی نہیں، تیرے بیاہ کی نہیں، 4 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گی جب تیری لاش میرے سامنے ہے۔ کہا اماں میں تو صرف اجازت لینے آیا ہوں۔ کہا بیٹا مجھ سے کیا اجازت لیتے ہو؟ جس نے 18 سال تک پالا ہے اس کے خدمت میں جاؤ۔ جیسے ہی یہ شہزادہ اٹھ کر پھوپھی کے خیمے کی طرف چلا، بسم اللہ کہہ کے حسین بھی داخل ہوئے اور آواز دے کر کہتے ہیں بہن زینب آج ہم سنیں گے کہ ماں بیٹے میں کیا باتیں ہوتی ہیں۔ شہزادی نے جو جملہ کہا میں سمجھتا ہوں وہی میری تقریر کا ماں حصل ہے۔ ایک دم دیکھ کر کہتی ہیں بھیا حسین مجھے میرا باپ عالمہ غیر معلمہ کہتا تھا، میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ کیوں آ رہا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کیا اون و محمد کا صدقہ دے کر اس کے سر سے موت کی بلا ٹل نہیں سکتی؟ اتنے میں شہزادہ بھی پہنچ گیا، قدموں میں بیٹھ گیا۔ کہا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ماں میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ کہا بیٹا کجا میں کجا تیری دادی، میں تو خا کے پاؤں ہوں تیری دادی کی۔ کہا اچھا میں یہ بات ہے تو پھر سن ماں، میں ہوں تیرا بیٹا، حسین ہے فاطمہ کا بیٹا، آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر۔ جلدی سے شہزادی نے بازو پر سورہ حمد کی تلاوت کی، سینے سے لگایا، روانہ کرنے سے پہلے صرف اتنا کہا کہ خیمے میں بہنوں سے بھی مل لے۔ اب جو بہنوں سے ملنے کے لیے گیا یہ شہزادہ، انہی پڑھنے والوں سے میں نے سنا ہے کسی نے اکبر کا ہاتھ چوما، کسی نے ماتھا چوما، کسی نے آستین چومی، ہر بہن نے گلا چوما، اور ایک کانپتی ہوئی آواز آئی اکبر بھائی میں گلے تک نہیں پہنچ سکتی، اجازت ہو تو میں تیرے پاؤں چوم لوں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ اس شہزادے نے جلدی سے اس بچی کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا۔ عزیزو یہ کہہ کر جب باہر نکلنے لگے تو خدا کی قسم میں نے اپنے استاد معظم سے یہ جملہ سنا تھا، مرحوم سے، قبلہ زہری صاحب سے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسا منظر آ گیا، حسین کا ایک قدم علی اکبر کا خیمے کے در سے باہر نکلا، ایک ابھی اندر تھا، ایسا منظر آ گیا حسین جیسا صابر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے خیمے سے نکل گیا۔ کیا منظر آیا؟ ایک نحیف آواز آئی، اکبر مجھ سے نہیں ملنا، اکبر مجھ سے نہیں ملنا۔ پلٹ کے جو دیکھا تو بیمار بھائی کمر پکڑے بستر بیماری سے اٹھا چلا رہا تھا۔ اکبر تیرا سفر ختم ہو گیا، اکبر میرا سفر شروع ہونے والا، میرے حق میں دعا کرنا۔ اور یہ کہہ کر جیسے ہی علی اکبر باہر نکلے، حسین ابن علی نے مرج البحرین کے اس موتی کو صدف زین پہ رکھ دیا، روانہ کر دیا۔ جوں علامہ علی نقی صاحب سے میں نے خود سنا تھا کہ جوں اکبر کا گھوڑا بڑھتا گیا بے اختیار حسین کے قدم اٹھتے گئے، گھوڑا تیز ہوتا گیا، حسین کے قدموں میں بھی تیزی آتی گئی۔ آگے پلٹ کے جو بیٹے نے دیکھا کہ بابا آپ کیوں آ رہے ہیں، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، تو ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں اکبر تیرا کوئی اکبر جو نہیں ہے، کاش کہ تیرا بھی کوئی اکبر ہوتا تو پھر میں پوچھتا جوان بیٹوں کو کس طرح میدان میں بھیجا جاتا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف اتنا کہا اچھا اکبر میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں، بیٹا جہاں جہاں رہنا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا، میں تیرا چہرہ دیکھ دیکھ کر تسکین پاتا رہوں گا اکبر۔ اکبر روانہ ہو گئے،
بیان ختم ہو گیا میرا. اکبر گھوڑے پر تھے, حسین ٹیلے پر تھے, فضا خیمے کے در پہ تھی, ماں خیمے کے اندر تھی, پھوپھی خیمے کے اندر مسلح پہ تھی. اکبر کی نظر پانی پہ نہیں, شہادت پر. حسین کی نظر اکبر پر, فضا کی نظر حسین پر, لیلا کی نظر فضا پر, جناب زینب عالیہ کی نظر جناب لیلا پر. نظروں کا ایک سلسلہ بنا ہوا تھا. بیان ختم ہو گیا. 10 منٹ کے بعد اکبر گھوڑے سے گرے, حسین ٹیلے پہ گرے, فضا خیمے کے در پہ گری, لیلا خیمے میں گری, پھوپھی سجدے میں گری. یا اللہ تیرا شکر ہے, میری نیک کمائی تھی, نیک کام آ گئی. پڑھنے والے جتنے ذاکرین بیٹھے ہیں, میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو فاطمہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے, اللہ آپ کی زبانوں میں تاثیر عطا کرے. لیکن ایک روایت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, خدا کی قسم ایسی روایت ہے کہ میں حیران ہو گیا. کائنات کی عقلیں اکبر کی عقل پہ قربان ہو جائیں کہ ظالم نے جب نیزہ پھینک کے مارا, آگے سے نہیں, خدا کی قسم کسی کی مجال نہیں تھی اکبر کے آگے آتا. نیزہ مارنے والے ظالم نے پیچھے سے نیزہ مارا, نیزہ لگا ٹوٹ گیا, نیزے کی آنی سینے سے نکل آئی. حسین کا لاڈلا فرزند زین سے گرنے لگا. خدا کی قسم پڑھنے والے ذاکرین کرام, مجھے اسی شہزادے کی قسم, میں نے جب وہ پڑھا ساری رات مجھے نیند نہیں آئی. ہر شہید نے گرتے ہوئے مولا کو بلایا ہے, مولا میرے پاس آ, مولا میرا سلام قبول کر. اکبر واحد شہید ہے کہ سینے سے برچھی کا پھل نکلا, اکبر نے پھل پہ ہاتھ رکھا اور گرتے گرتے کہتا ہے میدان میں نہ آنا بابا, قاتل بہت ہے. میدان میں نہ آنا بابا, خنجر بہت ہے, تلواریں بہت ہیں, نیزے بہت ہیں بابا. مجھے مولا کی قسم ہے, علامہ علی نقی صاحب نے فرمایا کہ جب حسین چلے ہیں تو تنابوں سے قدم الجھا, حسین گر گئے, یا علی کہہ کے پھر اٹھے, پھر چلے, پھر گر گئے, پھر اٹھے. 70 مرتبہ تعداد لکھی ہے. فاطمہ کا لال اٹھا بھی ہے, بیٹھا بھی ہے, اور جب چل نہ سکا تو اس طرح چلا جیسا کہ کوئی 1.5 سال کا معصوم بچہ. معصوم بچہ. خدا جانتا ہے عزیزو, حسین مدینے سے چلے تھے تو داڑھی سیاہ تھی, کربلا پہنچے داڑھی سیاہ تھی, 10ویں کا دن آیا داڑھی سیاہ تھی, اکبر کو بھیج دیا داڑھی سیاہ تھی, اکبر کی لاش پہ پہنچے داڑھی سیاہ تھی. جیسے ہی آنکھ کھول کر اس کی زلفوں کو خون میں تیرتا دیکھا, ساری داڑھی سفید, داڑھی سفید ہو گئی. کہا اکبر میں آ گیا, اکبر فکر نہ کر میرے لال میں آ گیا. اکبر نے ہچکی لے کر صرف اتنا کہا بابا میں ماں سے ملنا چاہتا ہوں. کہا اچھا بیٹا, پھر حوصلے سے ایک ہاتھ ڈالا گردن میں, ایک ہاتھ پاؤں میں, یا علی کہہ کے لاش اٹھائی. میر انیس نے کہا 1-2 فٹ لاش اٹھی, اکبر کو ہچکی آئی, پھر لٹا دیا, پھر لاش کو اٹھایا, پھر ہچکی آئی, پھر لٹا دیا, پھر اٹھا دیا, پھر ہچکی آئی, پھر لٹا دیا. 5ویں مرتبہ اٹھانے لگے تو لاش نہ اٹھی. گھٹنا زمین پہ رکھا, رخسار پہ رخسار رکھ دیا, اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا اکبر جوان کی لاش ہے, میں بوڑھا ہو گیا. اکبر میں بوڑھا ہو گیا. اکبر اب تو میری مدد کر, تو دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال دے, ادھر سے تو زور لگا, ادھر سے میں لگاتا ہوں. اکبر نے ایک ہاتھ تو سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ گلے میں ڈالا. کہا نہیں بیٹا, دونوں ہاتھ. کہا بابا یہ نہیں ہٹاؤں گا. کہا نہیں میں کہتا ہوں ہٹا لے, نہیں ہٹاؤں گا. فرماتے کہ اکبر تجھے میرے حق کی قسم, ہٹا لے ہاتھ. جیسے ہی اکبر نے ہاتھ ہٹایا اور حسین کی نظر اکبر کے سینے پر پڑی, نکلی ہوئی برچھی کی انی جو دیکھی, خدا کی قسم فرشتوں نے عبادتیں چھوڑ دی, رسول نے روزہ چھوڑ دیا,
علی نے نجف چھوڑ دیا، فاطمہ نے بقیہ چھوڑ دیا۔ عزیزو، حسین ابن علی نے ایک ہاتھ جگر پہ رکھا، ایک برچھی میں ڈالا۔ مجھے اسی شہزادے کی قسم ہے، میں نے آغا رضا مجتہد العصر حیدرآباد دکن کے ان کی مجلس سنی، انہوں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا کہ امتحان کی اس منزل سے کون گزرے گا، اور یہ کہہ کر کہا ایک ہاتھ برچھی پہ تھا اکبر کی، ایک ہاتھ جگر پہ تھا، کہ اچانک حرملہ ملعون نے تیر مارا جو حسین کے سینے میں لگا۔ بھائی ادھر جگر سے ہاتھ ہٹ گیا، برچھی پہ ہاتھ، سینے کے تیر پہ ہاتھ، آسمان کو رخ کر کے کہا یا اللہ امتحان کی کوئی اور منزل ہے تو حسین حاضر، کوئی اور منزل ہے تو حسین حاضر ہے۔ عزیزان محترم، بیان ختم ہو گیا۔ ادھر حسین نے برچھی کو ہلایا اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا دادا ابراہیم کو لے کے آ جا، اسماعیل کو لے کے آ جا، میری آنکھوں میں پٹی نہیں ہے، میں نے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نہیں ہیں۔ آواز آئی ہم سب آئے ہوئے ہیں، اور آخری جملہ سن لیجئے، ادھر برچھی ہلی، اکبر کا سینہ ہلا، زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے، شہزادیوں کے سر سے چادریں ہلی، حسین نے آستین چڑھا کر بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہہ کر ادھر برچھی کا پھل کھینچنا چاہا کہ میر انیس نے کہا، سامنے سے ایک سوار گزرتے ہوئے گر گیا، بکھری ہوئی زلفوں کے ساتھ قریب آیا اور قریب آ کر کہتا ہے ایوہ الغریب، او پردیسی، اس صحرا میں کوئی حسین بھی ہے؟ میر انیس نے کہا کہ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ تو کیا چاہتا ہے؟ کہ میں مدینے سے آ رہا ہوں، یمن جا رہا ہوں۔ میں جب مدینے سے نکلنے لگا، شام کا وقت تھا، میں نے اچانک کسی کے درد بھرے رونے کی آواز سنی، میں اس آواز کی طرف چلا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بیمار بچی کھڑی تھی، نام اس کا سورا تھا، اس نے یہ خط دیا ہے، اور خط بچی تھی، نام سغرا تھا، اس نے یہ خط دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے بابا حسین کو سلام دینا اور کہنا کہ اکبر کی شادی میں مجھے نہ بھول جانا، جب سہرا باندھنا مجھے ضرور بلا لینا۔ عزیزو، اکبر کے کانوں سے سورا کا نام ٹکرایا، اکبر نے ہچکی لی، حسین نے برچھی کھینچی، اور جیسے ہی برچھی کھینچی رسول نے دوڑ کے فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، اب نہ دیکھنا، اب نہ دیکھنا، یہ کہہ کر کہا چل فاطمہ واپس چلے۔